اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی کتاب الخصال کی جلد دوم کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اس خوبصورت کتاب کے ہم 16ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور صفحہ نمبر ہے 303، یعنی یہ وہ باب ہے کہ جس میں تمام تر احادیث وہ ہیں جس میں عدد 16 آیا ہے۔ حدیث نمبر 1، عالم کے 16 حقوق ہیں۔ ابو القاسم حسن ابن محمد ابن سعید ہاشمی کوفی نے مسجد کوفہ میں ہم سے روایت کی، کہا محمد ابن ابراہیم غطفانی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ علی ابن حسن ابن عبد الرحمن نے ہم سے روایت بیان کی، اور کہا کہ جعفر ابن محمد ابن حشام وراق نے ہم سے روایت بیان کی، اور کہا کہ علی ابن محمد سدوسی فقی نے ہم سے روایت بیان کی، اور کہا کہ حسین ابن علوان نے عبداللہ ابن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ حق عالم یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ سوال مت کرو، جواب میں اس سے پہل مت کرو، اگر وہ اعراض کرے تو اصرار مت کرو، جب وہ تھک جائے تو اس کے دامن سے مت لپٹو، اپنے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ مت کرو، اپنی آنکھ سے اس کی طرف اشارہ مت کرو، اس کی محفل میں اس سے سرگوشی مت کرو، اس کے عیوب تلاش کرتے نہ پھرو، یہ مت کہو کہ فلاں شخص نے تمہاری مخالفت میں یہ کہا ہے، اس کے راز کو فاش مت کرو، اس کے سامنے کسی کی غیبت مت کرو، اس کے سامنے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی حفاظت کرو، عموماً سب کو سلام کرو اور عالم کو بالخصوص سلام کرو، اس کے سامنے بیٹھو، اس کے پیچھے نہیں، اگر اسے کوئی ضرورت پیش آئے تو دوسروں سے پہلے تم خدمت کے لیے اقدام کرو، اور اس کی طویل گفتگو سے زچ مت ہو کہ عالم کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے جو دیر سے پھل دیتا ہے، لہٰذا تمہارے اوپر اس درخت سے کوئی منفعت گرنے تک کا انتظار کرو۔ عالم کی منزلت ایک روزے دار، نمازی، مجاہد کی سی ہے۔ جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام میں ایک رخنہ پڑ جاتا ہے، ایسا رخنہ جسے تا قیامت کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ نیز علم کے متلاشی کے جنازے میں آسمان کے 70,000 مقرب فرشتے شرکت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، 16 چیزیں تنگ دستی کا باعث ہیں جبکہ 17 چیزیں رزق میں زیادتی کا باعث ہیں۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا محمد ابن ابو القاسم نے محمد ابن علی کوفی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو زیاد محمد ابن زیاد بصری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن عبد الرحمن مدائنی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ثابت ابن ابی صفیہ صومالی نے ثور ابن سعید کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سعید ابن علاقہ سے نقل کیا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ مکڑی کے جالوں کو گھر میں رہنے دینا تنگ دستی کا باعث ہے، حمام میں پیشاب کرنا تنگ دستی کا باعث ہے، جنابت کی حالت میں کھانا تنگ دستی کا باعث ہے، تنکے سے خلال کرنا تنگ دستی کا باعث ہے، کھڑے ہو کر کنگھی کرنا تنگ دستی کا باعث ہے، کچرا گھر میں رکھنا تنگ دستی کا باعث ہے، جھوٹی قسم کھانا تنگ دستی کا باعث ہے، زنا کرنا تنگ دستی کا باعث ہے، حرص کا اظہار کرنا تنگ دستی کا باعث ہے، مغرب و عشاء کے درمیان سو جانا تنگ دستی کا باعث ہے، طلوع شمس سے پہلے سونا تنگ دستی کا باعث ہے، جھوٹ بولنے کا کی عادت ڈالنا تنگ دستی کا باعث ہے، روزمرہ کے اخراجات کا اندازہ نہ کرنا تنگ دستی کا باعث ہے، قطع رحمی تنگ دستی کا باعث ہے، گانے زیادہ سننا تنگ دستی کا باعث ہے، رات کے وقت مرد سائل کو رد کرنا تنگ دستی کا باعث ہے۔ اگلی حدیث بلکہ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا اس کے بعد میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ نہ کر دوں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟
لوگوں نے کہا جی یا امیر المومنین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نمازوں کو باہم پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد تعقیبات میں مشغول ہونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحن میں جھاڑو دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں میں برابری کا سلوک روا رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ علیہ صبح رزق کی تلاش میں نکلنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امانت داری سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حق بات کہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اذان کا جواب دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں بات چیت کو ترک کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حرص کو ترک کر دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمت دینے والے ایک نسخے میں صرف نعمت ہے کا شکر ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے وضو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسترخوان پر گری ہوئی شے کو کھانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور روزانہ 30 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرنے سے 70 قسم کی بلائیں دور ہوتی ہیں کہ جن میں کم ترین بلا تنگ دستی ہے۔ حدیث نمبر 3۔ 16 خصلتیں حکمت و دانائی میں سے ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی، کہا محمد ابن یحییٰ عطار اور احمد ابن ادریس دونوں نے مجھ سے روایت بیان کی۔ دونوں نے کہا ابو سعید سہیل ابن زیاد ادمی نے محمد ابن حسن ابن زید زیاد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے عمر ابن عثمان خزار سے، اس نے ثابت ابن دینار سے، اس نے سعد ابن طریف خفاف سے، اس نے ازبغ ابن نباتہ سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، راست گوئی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، ادب ریاست ہے، عزم کی پختگی ذہانت ہے، ایک نسخے میں ہے اسراف تلف کرنا ہے، میانہ روی ثروت مندی لاتا ہے، حرص تنگ دستی لاتی ہے، پستی حقیر بناتی ہے، سخاوت قربت ہے، ملامت اجنبیت ہے، رقت قلب عاجزی ہے، عاجزی توہین ہے، ہوا پرستی کجروی ہے، وفاداری پیمانہ ہے، خود بینی ہلاکت ہے، اور صبر زندگی کی کسوٹی ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 16 قسم کے افراد ان کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ احمد ابن حسن قطان اور علی ابن احمد ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر ابن محمد ابن بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو معاویہ زریر نے عمش کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے کہا اور عبداللہ ابن محمد ابن باتویہ نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن عبد المومن زعفرانی کوفی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مسلم ابن خالد زنجی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے جد کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے کہا اور حسن ابن سنان نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے محمد ابن خالد برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے مسلم ابن خالد سے اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ ان سب نے کہا 13 جبکہ تمیم نے کہا 16 افراد میرے جد کی امت میں سے ایسے ہیں جو نہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو ہم سے محبت کرنے پر اکساتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں، ہمیں دوست نہیں رکھتے اور خود ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے حقیقی دشمن ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور سوزناک عذاب۔ میں نے کہا اے فرزند رسول، مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ خدا آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جس کی خلقت میں ایک زائد عضو ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں سے تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے کہ جس کی خلقت میں ایک سے زائد عضو ہو مگر یہ کہ وہ ہمارا دشمن ہوگا اور تم اس کے دل میں ہماری محبت نہیں پاؤ گے۔ نمبر 2 جس کی خلقت میں ایک عضو کم ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو ناقص الخلقت ہو مگر یہ کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کینہ پاؤ گے۔ نمبر 3 جس کی داہنی آنکھ پیدائشی طور پر دیکھنے سے قاصر ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو داہنی آنکھ سے پیدائشی کا کانا ہو مگر یہ کہ وہ ہم سے جنگ کرنے والا ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے سلو کرنے والا ہوگا۔ نمبر 4
جس کے بڑھاپے میں بھی کالے بال ہوں، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جس کے بڑھاپے میں بھی کالے بال ہوں، اس کی داڑھی کوے کے منہ کی بالائی حصے کی مانند کالی ہو، مگر یہ کہ وہ ہمارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے جا ملا ہوگا۔ نمبر 5، جس شخص کا رنگ انتہائی سیاہ ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جس کا رنگ انتہائی سیاہ ہو، مگر یہ کہ وہ ہمیں گالی دیتا ہوگا اور ہمارے دشمنوں کی مدح سرائی کرتا ہوگا۔ نمبر 6، جس شخص کے سر پر بال نہ ہوں، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو گنجا ہو، مگر وہ ہمارے خلاف بدگوئی اور بدزبانی کرتا ہوگا اور ہم ادھر سے ادھر کو ہماری باتوں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کرتا ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص اپنے ہاتھ میں سبز نگینہ جڑا چاندی کی انگوٹھی پہنے ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو اپنے ہاتھ میں چاندی کی سبز نگینے جڑی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو، مگر یہ کہ اس کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس ایک چہرے کے ساتھ ہم سے ملیں گے تو ایک چہرے کے ساتھ ہم سے منہ پھیر لیں گے، اور ایسے لوگ ہماری ہلاکت کی گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، جو شخص زنا زادہ ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو زنا زادہ ہوگا، مگر یہ کہ وہ ہمارے دشمن ہوگا اور برملا کینہ پرور ایک نسخے میں گمراہ ہے بھی۔ نمبر 9، جس شخص کو برس ہو، لہٰذا خدا کی مخلوق میں تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو برس میں مبتلا ہو، مگر یہ کہ وہ ہمارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوگا اور ہمارے دشمنوں کی بھی، تاکہ وہ اپنے زعم میں ہمیں ہمارے شیعوں کی بھی، تاکہ وہ اپنے زعم میں ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دے۔ نمبر 10، جس شخص کو کوڑ کا مرض لاحق ہو، کوڑی افراد سنگ جہنم میں ہیں اور وہ اسی میں داخل ہوں گے۔ نمبر 11، جو شخص پستہ قد ہو، لہٰذا تم کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھو گے جو پستہ قد ہو، مگر یہ کہ وہ ہمارے ہجو کرے گا اور لوگوں کو ہمارے خلاف جمع کرے گا۔ نمبر 12، اس شہر کے باسی جسے سجستان کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ہمارے دشمن ہیں اور یہ لوگ بدترین خلقت ہیں کہ ان پر وہی عذاب ہوگا جو فرعون، حامان اور قارون پر ہوگا۔ نمبر 13، اس شہر کے باسی جسے رے کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ لوگ اللہ، اس کے رسول اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، نیز یہ لوگ رسول خدا کے اہل بیت کے ساتھ جنگ کرنے کو جہاد کا نام دیتے ہیں اور ان کے مال کو غنیمت شمار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دنیاوی اور اخروی حیات میں رسوائی ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ نمبر 14، اس شہر کے باسی جن کو موصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ لوگ روئے زمین پر بدترین دشمن ہیں۔ نمبر 15، اس شہر کے باسی جن کا نام زورا ہے اور اسے آخری زمانے میں تعمیر کیا جائے گا کہ یہ لوگ ہمارے خون سے شفا طلب کریں گے کہ ہم سے بغض کے ذریعے قربت چاہیں گے اور مسلسل ہماری دشمنی پر تلے ہوں گے کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کو فرض سمجھتے ہیں اور ہمیں قتل کرنا ضروری جانتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، تم ان لوگوں سے دور رہو، پھر آگاہ کرتا ہوں کہ ان سے دور رہو کہ ان میں سے 2 افراد بھی تمہارے اہل خانہ میں سے کسی سے نہیں ملتے مگر یہ کہ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شروع سے آخر تک اس روایت کے الفاظ تمیم سے نقل کیے گئے ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ 16ویں باب کا اختتام ہوا اور اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 307 پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ 17ویں باب کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس باب میں صرف ایک حدیث موجود ہے۔ غسل کے 17 مواقع۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حماد ابن عیسیٰ سے، اس نے حریز ابن عبداللہ سے نقل کیا اور کہا کہ محمد ابن مسلم نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 17 موقعوں پر غسل کرنا چاہیے۔ 17ویں رمضان کے شب کو کہ اس دن بدر میں 2 لشکر ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ 19 کی شب کو کہ اس رات میں سال بھر کے حادثات اور واقعات لکھے جاتے ہیں۔ 21 کی شب کو کہ اس میں انبیاء اور اوصیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور اسی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تھی۔ 23 کی شب کو کہ جس میں شب قدر کی امید ہے۔ نیز عبد الرحمن ابن عبداللہ بصری کہتا ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 24ویں شب کو غسل کیا کرو کہ ان دونوں راتوں میں ایسا کرنے میں تمہیں کیا حرج ہے۔ محمد ابن مسلم کی روایت کا اگلا حصہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے غسل، حرمین میں داخل ہونے کا غسل،
احرام کے دن کا غسل، زیارت والے دن کا غسل، کعبے میں داخل ہونے کے دن کا غسل، ترویہ کے دن کا غسل، عرفے کے دن کا غسل، غسل میت، جب تم میت کو غسل دو، اسے کفن پہناؤ اور اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد جب تم اسے چھوؤ، اس کا غسل، جمعے کے دن کا غسل، سورج کو گرہن لگنے کا غسل، بشرط یہ کہ پورے سورج کو گرہن لگے، پھر تم بیدار ہو اور سورج گرہن کی نماز نہ پڑھی ہو تو ایسے موقع پر غسل کرو اور قضا نماز پڑھو۔ اس کے بعد عزیزان من ہم صفحہ نمبر 308 پہ آ گئے اور یہاں پہ 18واں باب شروع ہو رہا ہے کہ جس میں صرف 2 احادیث موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1، امیر المومنین علیہ السلام کی 18 فضیلتیں۔ ابو عبداللہ حسین ابن محمد اشنانی رازی نے بلخ میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا، میرے جد نے مجھے خبر سنائی اور کہا، محمد ابن غفار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، عبداللہ ابن صالح مقری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، اسرائیل نے حکیم ابن جبیر کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے مجاہد سے، اس نے عبداللہ ابن شداد ابن ہادی سے، اس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی 18 فضیلتیں ہیں کہ ان میں سے محض ایک فضیلت ہی ہوتی تب بھی آپ نجات یافتہ تھے، جبکہ آپ علیہ السلام ایسی 18 فضیلتیں ہیں جو اس امت میں کسی کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر 2، 18 سالہ لڑکے کو اللہ عز و جل کی سرزنش۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، احمد ابن ابو عبداللہ برقی نے ہم سے روایت اسناد کے ساتھ اللہ عز و جل کے اس قول، اولم نعمرکم، یعنی کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ جو تم میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ 18 سالہ لڑکے کو سرزنش کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ 19واں باب بھی مکمل کر دیا ہے اور اس کے بعد پیج نمبر 309 پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ 19واں باب شروع ہو رہا ہے۔ 18واں باب مکمل ہو چکا ہے، 19واں باب کا آغاز ہو رہا ہے اور 19ویں باب کی پہلی حدیث ہے، 19 کلمے ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت ان کے پڑھنے سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ابو احمد ہانی ابن محمد ابن ہانی عبدی نے ہم سے روایت بیان کی ہے اور کہا کہ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو الحسن محمد ابن حسن قادری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو محمد عبدوس ابن محمد بلفا شازی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ منصور ابن اسد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسحاق ابن یحییٰ نے حذیف ابن عبد الرحمن کے ذریعہ میں خبر سنائی، اس نے سعید ابن جبیر سے، اس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شے کے متعلق سوال کیا تو نبی نے فرمایا، اے علی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا، میرے پاس کم ہے اور نہ زیادہ، لیکن میں تمہیں ایک چیز کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ میرے پاس میرے دوست جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کی جانب سے آپ کو ہدیہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو مکرم کیا اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کیا۔ یہ 19 کلمے ہیں کہ کوئی دل سوختہ، پریشان، غمگین، رنجور شخص یا چوری اور آگ لگنے سے خوف زدہ یا کوئی بندہ جو کسی بادشاہ سے خوف زدہ ہو، ان کے ذریعے سے دعا نہیں مانگے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی سے اسے چھٹکارا دلا دے گا۔ ان 19 کلمات میں 4 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر، 4 حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر، 4 عرش کے ارد گرد اور 4 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر تحریر ہیں، جبکہ 3 کلمے وہاں ہیں جہاں اللہ نے چاہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ذریعے کیسے دعا کی جائے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، یا عماد من لا عماد لہ، یا ذخر من لا ذخر لہ، یا سند من لا سند لہ، ویا حرز من لا حرز لہ، وَيَا عِيَاثَ مَن لَّا عِيَاثَ لَهُ، وَيَا كَرِيمَ الْعَفْوِ، وَيَا حَسَنَ الْبَلَاءِ، وَيَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ، وَيَا عَوْنَ الضُّعَفَاءِ،
وَيَا مُنْقِذَ الْغَرْقَى وَيَا مُنْجِيَ الْهَلْكَى يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله يا الله يا الله أنت وحدك لا شريك لك۔ اس کے بعد تم اپنی دعائیں مانگو، پس تم اپنی بیٹھک سے کھڑے نہیں ہوگے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ احمد ابن عبداللہ کہتا ہے، ابو صالح کہتا ہے کہ یہ دعائیہ کلمات کا مقل افراد کو مت بتاؤ۔ حدیث نمبر 2، 19 چیزیں عورتوں پر معاف ہیں۔ ابو الحسین محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو حامد احمد ابن حسین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ انس ابن محمد ابو مالک نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، عورتوں پر نماز جمعہ، اذان، اقامت، مریض کی عیادت اور جنازہ میں شرکت معاف ہے۔ نیز عورت صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں لگائے گی، حجر اسود کو نہیں چومے گی، سر نہیں منڈوائے گی، قضاوت نہیں کرے گی، امور میں باہم مشورت نہیں کرے گی، جانور کو ذبح نہیں کرے گی مگر یہ کہ ضرورت پڑ جائے، تلبیہ کو بلند آواز سے ادا نہیں کرے گی، قبر کے پاس کھڑی نہیں رہے گی، خطبہ نہیں سنے گی، شادی کے معاملات میں ولی نہیں بنے گی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلے گی کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر وہ باہر چلی گئی تو اللہ جبرائیل اور میکائیل اس پر لعنت کریں گے، اپنے شوہر کے گھر سے کوئی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے گی، ایسی حالت میں رات نہیں بسر کرے گی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، خواہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہو۔ حدیث نمبر 3، ان 19 مسائل کا تذکرہ جو منصور کے دربار میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے طبیب ہندی سے پوچھے تھے مگر وہ جواب نہ دے سکا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ان جوابات سے آگاہ کیا تھا۔ ابو العباس محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق طالقانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو سعید حسن ابن علی ادوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، عباد ابن صہیب نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے جد سے، اس نے منصور کے ندیم ربی سے نقل کیا کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام ایک روز منصور کی محفل میں حاضر ہوئے، جبکہ اس محفل میں ہند سے آیا ہوا ایک شخص تھا جو اس کے سامنے طب کی کتابیں پڑھ رہا تھا، تو ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو غور سے سن رہے تھے، لہٰذا جب وہ ہندی شخص پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس نے آپ سے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا آپ بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، نہیں، اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارے موجودہ علم سے بہتر ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں حرارت کی خنکی کا حرارت سے، خشکی کا رطوبت سے اور رطوبت کا خشکی سے علاج کرتا ہوں، اور میں شفا کا کام اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہوں اور صحت کے لیے رسول خدا کے دستور پر عمل کرتا ہوں۔ نیز میں جانتا ہوں کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز ہی دوا ہے، اور اس طرح جس چیز کی بدن کو عادت ہو چکی ہے میں اسی کو اپنی عادت بنا لیتا ہوں۔ ہندی نے کہا، کیا طب اس کے علاوہ بھی کوئی شے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ طب کی کتابوں سے اخذ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بخدا میں نے اللہ سبحانہ سے اخذ کیا ہے کہ کسی اور سے نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ طب کے سلسلے میں تمہارا علم زیادہ ہے یا میرا؟ ہندی نے کہا، نہیں، بلکہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میں تم سے جو کچھ پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا، پوچھیے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا، اے ہندی، مجھے یہ بتاؤ کہ سر کے اگلے حصے میں کچھ ہڈیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا، تو پھر اس کے اوپر بال کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔
نمبر 3، اس نے فرمایا پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا پیشانی پر خطوط اور شکنیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا بھویں آنکھوں کے اوپر کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 6، آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بادام کی شکل میں کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام نے فرمایا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 8، آپ نے فرمایا ناک کے نتھنے کے اس کے نچلے حصے میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 9، آپ نے فرمایا ہونٹ اور مونچھوں کو منہ کے اوپر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا نمبر 10، آپ نے فرمایا آگے کے دانت تیز، عقل داڑھ چوڑی اور کچلی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 11، آپ نے فرمایا مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 12، آپ نے فرمایا کاندھوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 13، آپ نے فرمایا ناخن اور بالوں میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 14، آپ نے فرمایا دل صنوبر کے دانے کی مانند کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 15، آپ نے فرمایا پھیپھڑوں کے 2 ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر حرکت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 16، آپ نے فرمایا جگر خمیدہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 17، آپ نے فرمایا گردہ لوبیا کی دانے کی مانند کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 18، آپ نے فرمایا زانو پشت کی جانب سے خم اور سیدھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 19، آپ نے فرمایا دونوں قدم باریک کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تو بتائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جواب نمبر 1، سر میں ہڈی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کھوکھلی چیز میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا تو بہت جلد اس کو شستگی آ لے گی، جبکہ اگر ان میں فاصلہ ہوگا تو شستگی اس سے نسبتاً دور رہے گی۔ جواب نمبر 2، سر کے اوپر بال ہونے کی وجہ یہ ہے تاکہ اس کی جڑوں کے ذریعے تیل دماغ تک پہنچ جائے اور اس کے اطراف سے بخارات خارج ہو سکیں، نیز بال دماغ کی طرف آنے والی ٹھنڈ یا حرارت سے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ جواب نمبر 3، پیشانی پر بال نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہی پیشانی آنکھوں کو روشنی پہنچانے والی ہے۔ جواب نمبر 4، پیشانی پر خطوط اور شکنیں پڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ سر سے آنکھوں کی طرف آنے والے پسینے کو روکا جا سکے۔ بائیں مقدار کے انسان اس سے اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے زمین میں موجود نہریں جو پانی کو روک لیتی ہیں۔ جواب نمبر 5، بھویں آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں تاکہ حسب ضرورت روشنی اس تک پہنچ سکے۔ اے ہندی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس پر روشنی زیادہ پڑتی ہے تو وہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھ لیتا ہے تاکہ اس تک اتنی روشنی پہنچے جو ضروری ہے۔ جواب نمبر 6، ناک کو آنکھوں کے درمیان اس لیے رکھا تاکہ دونوں آنکھوں تک ایک جیسی روشنی پہنچ سکے۔ جواب نمبر 7، آنکھیں بادام جیسی ہوتی ہیں تاکہ دوا ڈالنے سے میل اس میں جاری ہو جائے اور بیماری اس میں سے باہر نکل جائے، کیونکہ اگر آنکھیں چوکور یا گول ہوتی تو اس میں سے میل جاری ہو سکتا تھا اور نہ ہی بیماری باہر نکل سکتی تھی۔ جواب نمبر 8، ناک کے سوراخ اس کے نچلی جانب ہوتے ہیں تاکہ دماغ سے اترنے والا فاضل مادہ اس میں ٹھہر جائے اور ہر قسم کی بو مشام کے ذریعے اس کے بالائی حصے میں جا سکے، کیونکہ اگر یہ سوراخ اوپر کی طرف ہوتا تو فاضل مادہ اس میں ٹھہر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی بو اس تک پہنچ سکتی تھی۔ جواب نمبر 9، مونچھوں اور ہونٹوں کو منہ کے اوپر رکھا گیا تاکہ دماغ سے اترنے والا فاضل مادہ منہ تک نہ پہنچ سکے کہ مبادا انسان کے لیے کھانا پینا ناگوار ثابت ہو اور اس طرح وہ اس کو اپنے سے دور کر سکے۔ جواب نمبر 10، مردوں کے لیے داڑھی رکھی گئی تاکہ اس کی جنس صاف ظاہر ہو جائے اور اسے بتانے کی ضرورت نہ رہے، نیز لوگ بآسانی سمجھ جائیں کہ یہ مرد ہے، عورت نہیں۔ جواب نمبر 11، آگے کے دانت تیز بنائے گئے تاکہ چیزوں کو چبایا جا سکے، عقل داڑھ کو چوڑا بنایا جا سکے تاکہ اس کے ذریعے چیزیں چبائی جا سکیں اور پیسی جا سکیں، اور کچلی کو لمبا اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ عقل داڑھ کو مضبوطی سے پکڑی رہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کی اہمیت کسی عمارت کے ستون کی طرح ہے۔ جواب نمبر 12،
کاندھوں پر بال نہیں ہوتے اس لیے کہ لمس اس کے ذریعے واقع ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس پر بال ہوتے تو انسان اپنے سے ٹکرائی یا چھوئی ہوئی چیزوں کو نہ جان سکتا۔ جواب نمبر 13، ناخن اور بالوں میں جان نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کی لمبائی بدنما ہوتی ہے جبکہ ان کا کوتا پن ان کا حسن ہے، لہٰذا اگر ان میں جان ہوتی تو انہیں تراشتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی۔ جواب نمبر 14، دل صنوبر کے دانے کی مانند ہے اس لیے کہ وہ اوندھا ہوتا ہے تاکہ اس کے سر کو باریک بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کے سر کو باریک بنایا گیا ہے تاکہ وہ پھیپھڑے میں جا سکے اور اس کی ہوا دینے سے پھیپھڑا ٹھنڈا رہے کہ مبادا اس کی حرارت سے دماغ جل نہ جائے۔ جواب نمبر 15، پھیپھڑوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ دل اس کے اندر تک جا سکے اور اس کی جنبش سے سرد رہے۔ جواب نمبر 16، جگر کو خمیدہ بنایا گیا تاکہ وہ معدے کو ثقیل بنا سکے اور یہ پورے کا پورا معدے کے گرد آ جائے اور اس پر دباؤ ڈال سکے تاکہ اس میں موجود بخارات اس میں سے باہر نکل جائیں۔ جواب نمبر 17، گردے کو لوبیے کے دانے کی مانند بنایا گیا کیونکہ یکے بعد دیگرے منی کے قطروں کا مقام اسی پر واقع ہے، لہٰذا اگر یہ چوکور یا دائرے نما ہوتا تو ایک نسخے میں قطرہ ہے، نطفے کا اگلا قطرہ پیچھے کے ساتھ ٹھہر جاتا، لہٰذا ایک جاندار کبھی بھی اس سے محفوظ نہ ہوتا کیونکہ منی ریڑھ کی ہڈی سے گردے تک آتی ہے۔ اس کی مثال ایک کیڑے کی سی ہے جو سکڑتا اور پھیلتا ہے اور یہ کمان کے غلے کی مانند ہے جو منی کے قطروں کو ایک کے بعد ایک مثانے کی طرف پھینکتا ہے۔ جواب نمبر 18، زانو کو پشت کی طرف بنایا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان آگے کی طرف چلتا ہے لہٰذا اس کی حرکات معتدل رہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان چلتے چلتے گر جاتا۔ جواب نمبر 19، قدم باریک ہوتے ہیں کیونکہ اگر قدم مکمل طور پر زمین پر ٹھہرتے تو وہ ایسے ثقیل ہو جاتے جیسے چکی کا پارٹ کہ اگر وہ سرے پر ہو تو بچہ اسے اٹھا لے اور اگر نیچے کو گر جائے تو ایک مرد کے لیے بھی اس کا اٹھانا دشوار ہو جائے۔ ہندی کہنے لگا، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ علم اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، انہوں نے رسول خدا سے، انہوں نے جبرائیل سے اور انہوں نے اسے رب العالمین جل جلالہ سے جس نے جسموں اور روحوں کو خلق کیا۔ ہندی نے کہا، آپ علیہ السلام نے بالکل درست فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، نیز یہ کہ آپ عالم زمانہ ہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ الحمدللہ 19واں باب بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری ریڈنگ کا یہ حصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی اور اس پارٹ میں ہم صفحہ نمبر 314 سے 20ویں باب کا آغاز کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔